لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو دوستو، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے اس زمین پر باطل کو بھی اتارا اور اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے حق بھی اتارا۔ باطل اگر شیطان کی شکل میں آیا تو حق حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل اگر بت پرستوں کی شکل میں آیا تو حق حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل اگر جالوت کی شکل میں آیا تو حق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت کی شکل میں آیا۔ حق باطل اگر نمرود کی شکل میں آیا تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل اگر فرعون کی شکل میں آیا تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل اگر یہودیوں کی شکل میں آیا تو حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ باطل اگر مشرکین مکہ، یہودی مدینہ، یہودی خیبر کی شکل میں آیا تو حق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا۔ باطل اگر مسلمہ کذاب کی شکل میں ہے تو حق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہے۔ باطل اگر روم اور ایران کی شکل میں ہے تو حق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہے۔ باطل اگر بلوائیوں کی شکل میں ہے تو حق حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہے۔ باطل اگر خارجیوں کی شکل میں ہے تو حق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہے۔ باطل اگر یہودی، عیسائی، خارجی، رافضی کی شکل میں ہے تو حق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہے۔ باطل اگر مسئلہ خلق قرآن پر ہے کی شکل میں ہے تو حق امام احمد بن حنبل کی شکل میں ہے۔ باطل اگر دین اکبری کی شکل میں ہے تو حق مجدد الف ثانی کی شکل میں ہے۔ باطل اگر انگریز کی شکل میں ہے تو حق شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شمیعی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی رحمہ اللہ کی شکل میں ہے۔ اگر باطل مرزائی قادیانی کی شکل میں ہے تو حق علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی کی شکل میں ہے۔ علامہ حسن مرتضیٰ چاندپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی کی شکل میں ہے۔ حق مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دیوبندی کی شکل میں ہے۔ حق علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی کی شکل میں ہے۔ حق علامہ سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی شکل میں ہے۔ اگر باطل مرزائی گروپ اور لاہوری گروپ کی شکل میں ہے تو ان کے دجل کو اور ان کے کفر کو اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے نبوت کے دعوے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اگر حق آیا ہے تو وہ حق مفکر اسلام، محدث اعظم، فقیہ اعظم، سیاست کا سلطان یعنی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ کون مفتی محمود رحمت اللہ علیہ؟ شاید آپ میں سے نہ جانتے ہو، اکثر ایک نام لوں گا اس کی وجہ سے آپ جان لیں گے۔ قائد ملت، قائد اسلامی، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دام برکاتہم کے والد محترم، ان کا نام کیا ہے جی؟ مفتی محمود رحمت اللہ۔
مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے آج، صرف ایک بات، کہ اگر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 74 کی تحریک میں چند علماء کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں نہ ہوتے تو آج تک مرزائیوں کا کفر چھپا رہتا، ان کا کفر واضح نہ ہوتا اور ان کو مسلمان مانا اور سمجھا جاتا۔ اس امت پر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اسمبلی کے فلور پر، نیشنل اسمبلی میں دلائل کی بنیاد پر، براہین کی بنیاد پر اور حجتوں کی بنیاد پر قادیانیت کا کفر واضح کیا، قادیانیت کا دجل واضح کیا، ان کے جھوٹے نبوت کے دعوے کو پارا پارا کر کے پورے اسمبلی کے ممبروں سے ایک جو ان کے دماغ پر ایک بادل چھائے ہوا تھا ان کے کفر اور اسلام میں متذبذب ہونے کا، وہ سارا بادل ختم کر کے واضح طور پر ان کا کفر واضح کر کے اس بات پر مجبور کیا کہ سارے ممبران نے اس بات پر فتویٰ جاری کر دیا کہ ہاں کہ یہ کافر ہیں، یہ دجال ہیں، یہ ہمارے نبی کے ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کارنامہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ۔ آپ کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے میں دو باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ مولوی نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ مولوی کا اسمبلی میں کیا کام، علماء کا سیاست سے کیا کام۔ یہ دو جملے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بولے جا رہے ہیں اور یہ تقریباً پچھلے 4 سال سے تو اس جملے نے تسبیح کی طرح زبان پر ذکر شروع کیا ہوا ہے کہ علماء نے دین کے لیے کیا کیا اور علماء کا سیاست سے کیا کام ہے۔ میں یہ دونوں باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر مولوی سیاست میں نہ ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ کفر اور اسلام کا وہ کبھی بھی تمہارے نیشنل اسمبلی سے حل نہ ہو سکتا۔ کیوں کہ اگر علماء اسمبلی میں نہ ہوتے تو باقی ممبر کون ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی، ان کا تو یہ حال ہے ان کو سورہ کوثر نہیں آتی، ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو سورہ ناس نہیں آتی، ان کا تو یہ حال ہے کہ ان سے دعائے قنوت کا کہو تو وہ درود شریف سنانا شروع کر دیتے ہیں، دعائے قنوت کا پتہ نہیں، لفظ خاتم النبیین ان کی زبان پہ نہیں چڑھتا، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کلمے میں، محمد الرسول اللہ کی زبان پہ نہیں چڑھتا۔ تو اس طرح کا طبقہ اسمبلی میں موجود تھا۔ اگر اس طبقے کے ہوتے ہوئے، اس طبقے کی موجودگی میں، اس طبقے کی موجودگی میں اگر یہ قادیانیوں کا مسئلہ اسمبلی میں آ جاتا، میرا آپ سے سوال ہے، کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب اسمبلی میں نہ ہوتے تو ان قادیانیوں کا کفر واضح ہو سکتا تھا؟ ان کا دجل امت کے سامنے ظاہر ہو سکتا تھا؟ یہ علماء کا اس امت پر احسان ہے۔ اگر اس وقت اسمبلی میں علماء نہ ہوتے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں قیامت تک یہ تمہارا قادیانیت کا مسئلہ یوں ہی چھپا رہتا اور یوں ہی ان کا کفر اسلام بن کر امت مسلمہ کے سامنے پیش ہوتا رہتا اور امت مسلمہ اسے مسلمان ہی تسلیم کرتی رہتی۔ میں تھوڑی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کو اور قادیانیوں کو اور لاہوری گروپ ان دونوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک 150 سالہ محنت اور قربانی ہے علماء کی، 150 سالہ محنت ہے علماء کی اور قربانی ہے، اس کے لیے بڑا بڑا خون بہایا گیا، بڑی قربانیاں دی۔ یہ شہداء مسجد آپ کی گواہ ہے کہ ایک دن میں 10,000 غازیان ختم نبوت کو شہید کیا گیا ہے، ایک دن، صرف ایک دن۔ اب یہ اللہ نے جب معاملہ حل کروانا تو بہانہ کیا بنا؟ بہانہ یہ بنا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء وہ 22 مئی کو اپنے ملتان سے ٹرین میں بیٹھے سوات کے سیر کرنے کے لیے، شمالی علاقہ جات کے ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے کے لیے نکلے۔ اب وہ ٹرین نکلی ملتان سے، چلتے چلتے یہ چناب نگر پہنچی، اس کا پرانا نام ان مرزائی نے ربوہ رکھا ہوا تھا، ربوہ، تو اس کا نام بدلا گیا، چناب نگر رکھا گیا۔
چناب نگر یہ جب پہنچی یہ ٹرین، تو چناب نگر جو کہ قادیانیوں کا ہولڈ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی یہاں کوئی ٹرین آ کر رکتی تو یہ اپنا لٹریچر، باطل لٹریچر پوری ٹرین میں تقسیم کرتے تھے، اور اس لٹریچر کا عنوان کیا ہوتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانو، یہ ان کا عنوان ہوتا تھا۔ لٹریچر تقسیم کیا گیا، لٹریچر تقسیم کرتے کرتے ان طلباء کی پوری بوگی انہوں نے اپنے لیے بک کروائی ہوئی تھی، پوری بوگی میں طلباء تھے، یہ نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے ڈبے میں بھی یہ داخل ہو گئے، لٹریچر دیا۔ طلباء نے جب لٹریچر پڑھا، وہ پڑھے لکھے تھے اور مذہبی لوگ تھے، اور ان کے کالج میں ختم مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے علماء آ کر گاہے بگاہے ان کو ختم نبوت کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے، اور غلام قادیانی کے کفر و دجل کو بیان کرتے رہتے تھے۔ ان کو علم میں تھا کہ یہ کس قسم کا لٹریچر ہے، اس لٹریچر سے مقصود کیا ہے۔ جب طلباء نے لٹریچر لیا، لینے کے بعد جب پڑھا تو ان کے سامنے اس کے ٹکڑے کر کے اپنے پاؤں کے نیچے پھینکا، اس پہ تھوکا، تو میں شروع ہو گئی، گرما گرمی شروع ہو گئی۔ 4 سے 5 منٹ کے لیے ٹرین روکی، ٹرین نے چلنا شروع کر دیا، تو لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، لڑائی نہ ہو سکی، لڑائی ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ یہ قادیانی اپنی اس بوگی سے اترے، ٹرین چل پڑی، لیکن انہوں نے اپنی ذلت سمجھی، اپنی حقیقت امیزی سمجھی، اور اپنے لیے ذلت کا مقام سمجھا کہ ہمارے نبی کے بارے میں انہوں نے یہ گستاخی کی ہے، یہ بے ادبی کی ہے، لہذا طلباء کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ خدام الاحمدیہ ان کی ایک ٹیم تھی مرزائیوں کی، ان کے انٹیلیجنس کے لوگ اس ڈبے کے پیچھے لگا دیے کہ یہ کہاں جا کے روکے گی اور ان لوگوں کا واپسی کب ہوگی۔ خیر اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ 29 مئی کو یہ طلباء پشاور سے سوار ہوئے واپسی کے لیے، پشاور سے۔ اب پشاور سے لے کر چناب نگر تک تقریباً درمیان میں 8 اسٹیشن آتے ہیں جہاں یہ گاڑی کھڑی ہوتی، 8 اسٹیشن۔ ہر اسٹیشن پر اطلاع کر دی گئی مرزائیوں کی طرف سے کہ فلاں ڈبہ آ رہا، اور آخری سے تیسرا ڈبہ جس میں یہ تمام طلباء شریک ہیں، جس نے غلام قادیانی کی توہین کی ہے، لہذا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو ہر ڈبے والا، ہر اسٹیشن والا پہلے بعد والے اسٹیشن کو اطلاع دے رہا کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا، یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ آخر یہ ہوا کہ للیانی سرگودا کے بعد نشتر آباد کا جو اسٹیشن تھا، وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر وہ بھی قادیانی، پھر چناب نگر کا اسٹیشن ماسٹر یہ بھی قادیانی۔ تو پھر یہ نشتر آباد کے قادیانی ماسٹر نے، جو اسٹیشن کا ماسٹر تھا اسٹیشن کا، اس نے چناب نگر اسٹیشن ماسٹر کو فون کر دیا کہ بھئی ڈبہ آ گیا، آخر سے تیسرا نمبر کا ڈبہ، تمام طلباء اس میں شریک ہیں، لہذا اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے۔ تو انہوں نے پورا پلان بنا لیا، 2000 قادیانی نوجوان چناب نگر اسٹیشن پر کوئی لاٹھی لے کر، کوئی جو ہے وہ ہاتھی لے کر، کوئی چھری لے کر، کوئی تلوار لے کر، جو ان کے پاس ہو سکتا تھا ساری چیزیں لے کر 2000 مرزائی، اور ان کا جو سربراہ تھا وہ مرزا طاہر تھا، جو بعد میں جو ہے وہ چوتھا خلیفہ ان کا بنا تھا۔ تو اس کی سربراہی میں یہ سارے کے سارے لوگ اس اسٹیشن پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب قانوناً گورنمنٹ کی طرف سے اور ریلوے کی طرف سے یہ قانون کہ اس اسٹیشن پر صرف 5 منٹ اس گاڑی نے ٹھہرنا ہے، زیادہ نہیں ٹھہرنا۔ خیر میں نے جیسے عرض کر دیا کہ اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ قادیانی تھا۔ جب یہ گاڑی اللہ اللہ کرتے کرتے چناب نگر پہنچی ہے، اب ان کو تو پتا تھا کہ فلاں ڈبہ ہے، اب وہ طلباء اب کچھ آرام کر رہے، کچھ لیٹے ہوئے، کوئی اپنی باتوں میں مصروف، کوئی اپنے ذکر و گفتگو میں مصروف، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں کیا پلان بن چکا ہے، کیا کاروائی ہمارے خلاف ہونے لگی ہے۔ تو کیا ہوا، ٹرین آ کے رکنی 5 منٹ تھی، 5 منٹ ہو گئے، ٹرین نہیں گزری، وہاں سے نہیں چل رہی۔ اس سے اگلا اسٹیشن فیصل آباد کا ہے، فیصل آباد کا ٹی ماسٹر اس کو چناب نگر کے اسٹیشن کا جو ماسٹر اس کو فون کر رہا کہ گاڑی چل پڑی کہ نہیں چل پڑی، 5 منٹ ہو گئی، گاڑی روانہ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو وہ کہہ رہا ہے قادیانی ماسٹر جی انجن میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، ٹھیک کر رہے ہیں، ابھی اس کو چلا دیتے ہیں، ابھی چلا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر گاڑی رکوا دی۔ اب وہ سارے 2000 کے 2000 قادیانی اس ایک ڈبے، اس بوگی میں سب کے سب سوار ہو گئے، شیشے توڑ دیے، دروازے توڑ دیے، اور مسلمانوں پر تشدد شروع کر دیا۔ لاٹھی سے مارا جا رہا، ہاتھیوں سے مارا جا رہا، چھریوں سے مارا جا رہا، لات اور مکوں سے مارا جا رہا، کسی کے ناک کی ہڈی توڑ دی، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا بازو پھوڑ دیا، کسی کی ٹانگیں پھوڑ دی، یہاں تک کہ
سب کو ادمرا کر دیا کہ سب مرنے کے قریب ہو گئے. یہاں تک کہ کتابوں میں اس واقعے میں یہ بات لکھی ہے, پھر چشمدید گواہوں نے بتایا ہے کہ انہی طلباء میں سے ایک طالب علم بالکل مرنے کے قریب تھا, تو جو مار رہا تھا اس نے دوسرے قادیانی کو بلایا کہ دیکھو دیکھو یہ مرنے کے قریب ہے, اس کو پانی پلاؤ, ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے پیٹے پڑ جائے. اللہ کی قسم اگر یہ بات ریکارڈ میں نہ ہوتی تو میں آپ کو نہ سناتا. اس مرزائی بدبخت نے کیا کیا, اس نے اپنی شلوار نکالی اور اپنا نفس اس کے منہ میں ڈالا, اس کے منہ میں پیشاب کیا ہے. مسلمان کے منہ میں اس بدبخت نے پیشاب کیا. خیر 15 منٹ نہیں, پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ ٹرین وہاں روکی رہی. پھر کیا ہوا, یہ قادیانی جو ماسٹر تھا اسٹیشن کا اپنے کمرے سے باہر نکلا, عام ملازم وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں ٹیلی فون تھا. پھر فیصل آباد سے فون آیا تو وہاں کے عام آدمی جو مسلمان تھا, قادیانی نہیں تھا, اس نے وہ فون اٹھا کے کہا کہ یہ ٹرین کیوں نہیں چل رہی. اس نے کہا تمہیں ٹرین کی پڑی ہوئی ہے, یہاں تو مسلمانوں پر قادیانی نے قیامت ڈھا دی ہے. مسلمان کو مار مار کر ان کو دھموسا بنا دیا, مار مار کر ظلم کی تاریخ اور ظلم کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. اچھا اس وجہ سے نہیں آ رہی. خیر اتنی بات ہو گئی, جی ٹی ماسٹر کو ڈانٹا, قادیانی کو ٹرین چل پڑی. 15 منٹ میں یہ ٹرین چناب نگر سے فیصل آباد پہنچنی تھی. فیصل آباد کی جو ہے وہ اسٹیشن تھا, اس اسٹیشن کے جامع مسجد, اس جامع مسجد کے امیر اور مولوی صاحب مولانا تاج محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو یہ پتا چلا, انہوں نے فوراً ڈی سی کو فون کیا, ایس پی کو فون کیا, مدرسے ختم نبوت کے تمام جانشینوں کو فون کیا, میڈیکل کالج جو فیصل آباد کا تھا اور جتنے انسٹیٹیوٹ تھے, جتنی اکیڈمیاں تھی, جہاں جہاں تک ان کا رابطہ چل سکتا تھا, سب کو اکٹھا کیا. ہزاروں کا مجمع مولانا تاج محمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ, وہ اسٹیشن لے کر پہنچے ہیں. جب اسٹیشن پر پہنچے تو دیکھا یہ ڈبہ آ رہا ہے خون سے بھرا ہوا اور لاچاروں سے بھرا ہوا, معذوروں سے بھرا ہوا, اور وجود ہیں کہ خون سے لت پت ہیں. مولانا نے سب کو اٹھایا, فوراً مرہم پٹی کی. مرہم پٹی کرنے کے بعد کہا بھی یہ ٹرین یہی رکے گی, اب آگے نہیں جائے گی, یہ یہی اس کا انتظام, ہمارا مطالبہ ہے, مطالبے مانے جائیں گے, پھر آگے بات چلے گی. مطالبہ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے, کہا جی ہمارے ہلکی پلکی پٹی کر دیں, ہم آگے چلے جائیں گے, ہم ملتان جا کے اپنا علاج کروائیں گے. تاج محمود نے فرمایا نہیں نہیں, یہی ابھی فیصلہ ہوگا. ایس پی کو بلایا, ڈی ایس پی کو بلایا اور ان کے سامنے مطالبات رکھے. دیکھو ہمارے 3 مطالبات ہیں, جب تک وہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے یہاں ٹرین 1 انچ بھی آگے نہ جا سکے گی, 1 انچ بھی آگے نہ چل سکے گی. کیا مطالبات؟ نمبر 1 کہ قانونی کارروائی کی جائے, جنہوں نے یہ ظلم زیادتی کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ ہمارے 3 مطالبات ہیں. ادھر انہیں چیف منسٹر کو فون کر دیا ڈی سی نے کہ یہ مطالبات کر رہے ہیں. اب ڈی سی ٹال مٹول کر رہا تھا, ٹال مٹول. چند طلبا چند ان جانشین ختم نبوت میں سے لوگ اٹھے اور ٹرین کی پٹی کے آگے لیٹ گئے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ٹرین نہیں چلے گی, ٹرین چلے گی تو پھر ہمارے وجود پہ اس کو گزرنا پڑے گا, ہم اسے گزرنے نہیں دیں گے. ڈی سی نے یہ بات پہنچائی چیف منسٹر کو, یہاں حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, یہ مزید فساد کا ڈر ہے, مزید خون خرابے کا ڈر ہے, لہذا مطالبات تسلیم کیے جائیں. تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ڈی سی نے آ کے کہا کہ بھی چیف منسٹر نے کہا ہم آپ کے مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہیں, کہ ان کے خلاف پرچے کا بھی حکم دے دیا, قانونی حکم دے دیا, گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ ٹرین پھر چناب نگر سے ملتان پہنچی ہے. لیکن اس قربانی نے کیا کیا, آپ کے پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک آواز آ رہی تھی, صرف ایک ہی صدا آ رہی تھی, ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا. وہ نعرہ تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. دوسرا نعرہ یہ تھا کہ بھئی قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے, اب یہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے مسلمان بن کر, اس دھرتی پر مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے. پھر ہمارے علماء اٹھے ہیں, اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور ذمہ دار تھے مولانا یوسف بنوری دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں کو بلایا گیا. وہ 6 جون کو, مئی کے بعد 6 جون آیا, کراچی سے نکلے ہیں فیصل آباد کے لیے. جب کراچی سے نکلنے لگے اپنے ساتھ بریف کیس لیا, اس میں کیا تھا, 2 سفید کپڑے رکھے ہوئے تھے. جب رخصت ہونے لگے وہاں کے علماء سے گھروں سے, کہا یہ 2 کپڑے کیوں لے کے جا رہے ہیں, شلوار قمیض لے کر نہیں جانی. کہا نہیں نہیں نہیں, اب یا تو قادیانی قومی اسمبلی سے کافر قرار دیا جائے گا یا میری لاش کراچی واپس آئے گی. اب زندہ یوسف بنوری کراچی واپس نہیں آئے. فیصل آباد 6 جون کو پہنچے ہیں. 6 جون کو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, سب علماء اس میں شریک ہوئے, اہل بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی, سارے اکٹھے ہو گئے.
مولانا یوسف صاحب سے فرمایا کہ آپ عالمی ختم نبوت، عالمی مجلس ختم حافظ نبوت کے امین ہیں، اب یہ جو 8 پارٹیز بن گئی ہے اس کے بھی آپ ہی امین ہیں، اب آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ کہا اب یہ تحریک نہیں رکے گی، اب اس کو تحریک بنانا ہے، جلسہ نہیں بنانا، ایک جلسہ کر لیا دوسری جگہ جلسہ کر لیا، یہ نہیں ہوگا، اب تحریک چلے گی اور ہڑتالیں ہوں گی اور جگہ جگہ جلسے اور جلوس ہوں گے جب تک ہمارے مطالبات نہ مان لیے۔ 11 جون کو آغا سورش کاشمیری، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، آغا سورش کا بھٹو کے ساتھ، بھٹو کا زمانہ تھا، بھٹو کے ساتھ تعلق تھا، یہ دونوں حضرات بھٹو کے پاس پہنچے، ساری کارگزاری اس کو سنائی۔ آغا سورش کاشمیری نے کہا بھٹو صاحب اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ یا تو مسلمانوں کا ساتھ دو یا قادیانیوں کا ساتھ دو۔ بھٹو صاحب نے تسلی دی کہ تسلی رکھیں، انشاءاللہ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ 14 جون کو ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب یہ قادیانیت کا مسئلہ اسمبلی میں بحث کرے گا، اس قادیانی کے مسئلے کو اسمبلی میں لایا جائے گا اور اسمبلی کے فلور پر اس کے لیے، اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ اب بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا، ادھر مرزا ناصر جو اس وقت قادیانیوں کا سب سے بڑا خلیفہ تھا اور قادیانی جماعت کا رہبر اور جو ہے وہ سربراہ تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے اپنے بھائی مرزا طاہر کو، مرزا طاہر کے بھی بھٹو کے ساتھ بڑے تعلق تھے، مرزا طاہر کو بھگایا کہ جاؤ بھٹو سے بات کر کے آؤ۔ اب یہ مرزا طاہر قادیانی یہ پہنچا ہے بھٹو صاحب کے پاس، بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ نے اعلان تو کر دیا ہے کہ بھی اسمبلی میں یہ مسئلہ زیر بحث لایا جائے گا، تو پھر ہمیں بھی اسمبلی میں آنے کی اجازت دی جائے، ہم بھی اسمبلی میں آ کے اپنا موقف پیش کریں گے۔ بھٹو صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا۔ بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب کو فون کیا، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپوزیشن کے لیڈر تھے، ان کو بلایا گیا، بھٹو کے سامنے بیٹھے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بھٹو نے مفتی محمود سے کہا مفتی صاحب میں نے تو اعلان کر دیا کہ ان کا مسئلہ اسمبلی میں ڈسکس کیا جائے گا، یہ مرزے کا بھائی مرزا ناصر کا بھائی مرزا طاہر میرے پاس آیا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر وہاں پر بحث ہوگی تو ہم بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب فوراً قبول کرو، فوراً قبول کرو، اس سے بڑھ کر تمہیں پہلا کوئی موقع نہ مل سکے گا، یہی تو موقع ہے کہ پوری امت کے سامنے ان کے کفر کو واضح کیا جائے۔ بھٹو صاحب نے فون کر دیا، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، تیاری کر کے آ جاؤ۔ مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسمبلی میں آنے کی اس لیے اجازت دی ایسا نہ ہو کہ یہ اسمبلی میں نہ آئے، ہم ان کے عقائد مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیں اور یہ اپنا موقف واضح نہ کر سکیں اور کفر کا ہم فتویٰ لگا کر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیں، پھر یہ پوری دنیا میں کافروں کے سامنے روتے پھریں گے، دندناتے پھریں گے، دیکھو جی پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارا موقف نہیں سنا گیا۔ مفتی صاحب نے اس لیے بھٹو کو کہا ان کو بلاؤ تاکہ یہ پوری دنیا میں کسی کو کہہ نہ سکے کہ ہمیں ہمارا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تیاری شروع ہو گئی، دونوں طرف سے تیاری شروع ہو گئی، قادیانی کی طرف سے بھی تیاری، 20 لوگ ان کو جو ہے وہ مواد مہیا کر رہے ہیں، ان کی تیاری کروا رہے ہیں، اپنا موقف کے دلائل کو سمجھا رہے ہیں، یہ اس انداز سے بات کرنا ہے، اس انداز سے بات کرنی، یہ دلائل رکھنی، یہ دلائل ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ادھر علماء مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی سربراہی میں علامہ شاہ نورانی صاحب، احمد شاہ نورانی صاحب وہ اور غلام غوث ہزاروی صاحب اور بڑے بڑے علماء، یوسف بنوری صاحب، یوسف لدھیانوی صاحب، آغا سورش کشمیری، غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، سارے علماء یہ متفقہ ہو گئے۔ پیر نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بلایا گیا۔ اب ان کا جو وفد بیٹھا، انہوں نے بھی قادیانیوں کے جتنے بھی ان کے قادیانیوں کے اپنے جو عقائد تھے، ان کے مواد، ان کی کتابیں، ان کے حوالے جمع کرنا شروع کر دیے، جمع کر رہے مفتی صاحب کو دے رہے، جمع کر رہے مفتی صاحب کو عنایت فرما رہے ہیں۔ غرض قصہ مختصر، وہ وقت آ گیا کہ جب یہ دونوں پارٹی اسمبلی میں پہنچی، اسمبلی میں پہنچی، اب اسمبلی میں جب مرزا ناصر آ رہا، کس کیفیت سے آ رہا ہے؟ سفید شلوار قمیض کرتا پہنا ہوا ہے،
سفید کرتا اور سفید رنگ کی پگڑی نہیں پگڑ پہنا ہوا ہے، جس کا 2 فٹ کا توتا اوپر ہوتا ہے وہ پہنا ہوا ہے. اور ایک قول کے مطابق اس نے سبز رنگ کی پٹی پہنی ہوئی ہے، اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس انداز سے وہ مرزا ناصر قادیانی اپنے چیلوں کے ساتھ اسمبلی میں داخل ہوا. اب قومی اسمبلی کے لوگ جیسے تھے میں نے آپ کو بتا دیا. جب انہوں نے مرزا ناصر کو اس کیفیت سے دیکھا تو سارے ممبروں کی نظریں مفتی محمود پر چلی گئی کہ اس آدمی کو تم کافر کہتے ہو. یہ سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کرتا شلوار اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پٹی کو سینے سے لگائے ہوا، اسے تم کافر کہتے ہو. وہ مفتی محمود صاحب کہتے ہیں مجھے تشویش لاحق ہو گئی. یہ مسلمان تو اس کے ظاہر سے متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ پگڑی داڑھی کا نام اسلام نہیں، عقائد اور نظریات کا نام اسلام ہے. کب وہ جب آیا بیٹھا، اس نے اپنے 200 صفحے کی تقریر تیار کر کے لکھی ہوئی تھی. 200 صفحوں کی تقریر. اس نے آتے ہی وہ تقریر پوری قومی اسمبلی کے ممبروں میں تقسیم کر دی. ممبروں نے پڑھا، پھر ان کی آنکھیں کھل گئیں. پھر مفتی صاحب کی طرف اعتراض کے نظروں سے، مفتی صاحب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو یہ لکھ رہا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور امت کا اجماع اس میں لکھا ہوا ہے. فلاں فلاں مولوی کی بات، فلاں صحابی کی بات، فلاں نبی کی بات، فلاں قرآن کی آیت سے لکھی ہوئی ہے، تم کہتے ہو یہ کافر ہے. مفتی صاحب پھر پریشان. پھر اس نے کیا تیسرا بار کیا کیا؟ اس نے اخباروں کا ایک بنڈل، مختلف اخباروں کے ٹوٹوں کے بنڈل اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. وہ بنڈل اس نے اسپیکر کے سامنے رکھ دیے، اسپیکر کے سامنے کہ جناب اسپیکر یہ اخبار کے وہ ٹوٹے ہیں، ہر اخبار میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے دیوبندیوں کی طرف سے کہ بریلوی کافر ہے اور مناظرے کا چیلنج ہے، اور دوسرے اخبار میں لکھا ہوا ہے بریلویوں کی طرف سے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے، مناظرے کا چیلنج ہے. تیسرے اخبار میں لکھا ہوا کہ غیر مقلد کہتے کہ مقلد مشرک ہیں. چوتھے اخبار میں لکھا ہوا کہ مقلد کہتے غیر مقلد مشرک ہیں. جج اسپیکر صاحب، ان مولویوں کو تو کافر بنانے کی عادت ہے، آپ ان کے فتووں سے پریشان نہ ہوں. یہ تو پہلے بھی کئی کفر کے فتوے دے چکے ہیں، اب ہمارے لیے تمہارے سامنے کفر بیان کریں گے تو ان کی پرانی عادت ہے، ان کی ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا. تیسرا سب سے بڑا وار مرزا ناصر نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کے خلاف یہ کیا. چوتھا وار تقریر کے لیے کھڑا ہوا. جب تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے شروع قرآن کی آیت سے کی، بعد میں حدیث پڑھی اور حضور پہ درود پڑھا. پھر سارے قومی اسمبلی کے ممبر مفتی محمود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ کیسے کافر ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ کیسے کافر ہے؟ یہ تو ہمارے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، یہ کیسے کافر ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ اب ان مسلمانوں کو کیا سمجھاؤں کہ ان کا ظاہری لبادہ اسلام کا ہے، ظاہری شکل شباہت اسلام کی ہے، اندر کفر ہے، کہ شراب کی بوتل پر زمزم لکھ کر بیچ رہے ہیں، خنزیر کے گوشت پر بکری کا گوشت لکھ کر بیچ رہے ہیں. اب ان جاہلوں کو، اسلام سے ناقبت انگیز لوگوں کو اور اسلام سے نااہل لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ کافر ہے؟ خیر، اس کی بات ختم ہو گئی. اب یہ 2 گروہ آئے ہوئے تھے اسمبلی میں، ایک قادیانی گروپ، ایک لاہوری گروپ. قادیانی گروپ اس کا سربراہ مرزا ناصر اور لاہوری گروپ کا جو سربراہ تھا مولوی صدر الدین، ان دونوں کو بلایا. اب 13 دن بحث ہوئی ہے اسمبلی میں، 13 دن مناظرہ چلا ہے. 13 دن، 9 دن مرزا ناصر کے ساتھ بحث ہوئی اور 4 دن لاہوری گروپ کے مولوی صدر الدین کے ساتھ بحث ہوئی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. اب بحث کیسے ہوئی سنو بھائی. مفتی صاحب کھڑے ہوئے، روزانہ 8-8 گھنٹے اسمبلی میں بحث چل رہی ہے، 8-8 گھنٹے روزانہ اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے. مفتی محمود صاحب کھڑے ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے یہ جو اعتراض اٹھایا کہ
بریلوی دیوبندی کو، دیوبندی بریلوی کو، اہل حدیث مقلد کو مقلد، غیر مقلد کافر کہتے ہیں. مفتی صاحب کھڑے ہوئے پہلے اس بات کا جواب دینے کے لیے. دیکھو بھائی، دیوبندیوں نے بریلویوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ قبر پرست ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ان کے معتبر ترین علماء کا فتویٰ آ گیا بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں. تو جو کفر کی وجہ تھی وہ وجہ ختم ہوگی، لہٰذا کفر کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا. بریلوی نے علماء دیوبند کا فتویٰ لگایا کہ گستاخ رسول ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنی وضاحت دے دی کہ بھی ہم گستاخ نہیں ہیں، ہماری عبارتوں کا یہ مطلب نہیں ہے، ہمارے مضمون کا یہ مطلب نہیں ہے. تو کفر کی وجہ ختم ہو گئی. تو جب کفر کی وجہ ختم تو فتویٰ بھی ختم. اب ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کہ انہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور ہمارے نبی کے مقابلے میں مرزا غلام قادیانی کو نبی بنا کے کھڑا کیا ہے. ہم اس وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اب ان سے کہیں کہ یہ اس بات کا انکار کر دیں کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، آپ کے بعد جو نبوت کا اعلان کرے گا وہ کافر اور دجال ہے، ہم اپنا فتویٰ واپس لے لیتے ہیں. بات ختم. کل سے پوچھیں اپنے کفر کا فتویٰ واپس لیتے کہ نہیں لیتے؟ مرزا ناصر خاموش. اب مناظرہ شروع ہوا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں نا سرکاری وکیل مقرر ہوا تھا، یحییٰ بختیار، جنرل اٹارنی مقرر ہوا تھا کہ مفتی صاحب اس کو سوال کریں گے، یہ پھر مرزے کو سوال کرے گا. مرزا جو جواب دے گا یہ یحییٰ صاحب مفتی صاحب کو جواب دے گا، پھر مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. یہ بات چل رہی ہے. مفتی صاحب اٹھے، سب سے پہلے مرزا ناصر سے سوال کیا. پہلا سوال کہ آپ کا غلام قادیانی، غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ غور سے سننا بھی یہ ساری باتیں. کہا جی ہمارا، مرزا ناصر بولا، ہمارا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ امتی نبی ہے. کیا نبی ہے؟ امتی نبی. مفتی صاحب نے پوچھا یہ امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ مرزا ناصر بولا کہ وہ امتی جس نے حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرتے 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 جہاں نبوت کا درجہ ہوتا ہے اس درجے تک پہنچ کر اس کو بھی نبوت مل گئی، اس کو نبی، امتی نبی کہا جاتا ہے. کہ حضور کی اطاعت سے اس کو نبوت کا درجہ ملا، اس لیے مرزا غلام قادیانی امتی نبی ہے. مفتی صاحب نے پھر سوال کیا، اچھا بھائی یہ امتی نبی مرزے سے پہلے جو 1300 سال گزرے ہیں، ان 1300 سالوں میں بھی کوئی امتی نبی گزرا؟ مرزا ناصر کہتے ہیں نہیں، کوئی نہیں گزرا. مفتی صاحب نے پھر سوال کیا کہ ساری امتوں میں اور امت محمد میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر شخصیت ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. وہ کہتا ہاں جی ہے. کہ وہ بھی امتی نبی نہیں بنے حضور کی اطاعت کر کے؟ امتی نبی نہیں بنے؟ کہا جی نہیں بنے. مرزا ناصر کیا کہتا ہے؟ نہیں بنے. مفتی صاحب نے پھر سوال کیا کہ ابو بکر کے بعد سب سے افضل انسان تمام انسانیت میں نبی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی کا فرمان بھی موجود ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا تو عمر کا وہ سر تھا جس کو نبی بنایا جاتا. کہا عمر؟ کہا جی عمر بھی امتی نبی نہیں ہے. کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، کہا جی وہ بھی امتی نبی نہیں ہے. کہا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا، حیدر کرار، ذوالفقار، مومنوں کے ایمان کی نشانی، کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. آپ قومی اسمبلی میں دو طرح کے طبقے بیٹھے ہوئے تھے، سنی اور شیعہ. جب ان چار خلفاء کے بارے میں ممبروں نے یہ سنا کہ بھئی ابو بکر بھی امتی نبی نہ بن سکا حضور کی اطاعت کر کے، عمر بھی نہ بن سکے، عثمان بھی نہ بن سکے، علی بھی نہ بن سکے، تو یہ مرزا قادیانی اتنا افضل ہے کہ ابو بکر سے بھی بڑھ گیا، عمر سے بھی بڑھ گیا، عثمان سے اور علی سے بھی بڑھ گیا اور امتی نبی بن بیٹھا. تو کچھ ان کا ذہن صاف ہوا. بہت بڑے بدبخت ہیں یہ خلفائے راشدین کو بھی نہیں مانتے. پھر مفتی صاحب نے سوال کیا، اچھا بھائی حسن اور حسین یہ امتی نبی بن سکے؟ کہا جی نہیں، حسن حسین بھی نہیں بنے. حسن حسین بھی امتی نبی نہیں بنے. تو شیعہ متنفر ہو گئے.
شیعوں کا ذہن صاف ہو گیا، امامین ہمامین جنتی نوجوانوں کے سردار، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کے وجود میں میرے نبی کا خون دوڑ رہا، وہ بھی امتی نہیں بن سکے تو یہ کانا بن گیا، یہ گاما بن گیا. تو ممبروں کا کچھ ذہن صاف ہوا. اگلا سوال کہ بھئی مرزے پر وحی اترتی تھی؟ مرزا ناصر نے کہا ہاں جی وحی اترتی تھی. اچھا ہمارے نبی پر وحی لانے والے فرشتے کون؟ اور مرزا کانے پر سارے بولو ٹیچی سمجھا؟ تو کہتا ہے ٹیچی ٹیچی صاحب وحی لے کر آتے. پھر سوال کیا اچھا بھائی مرزے کی وحی قرآن کی طرح حق اور سچ ہے؟ مفتی صاحب نے سوال کیا مرزا ناصر سے کہ اس کی وحی قرآن کی طرح حق اور سچ ہے، کوئی خطا کوئی غلطی کا امکان؟ مرزا ناصر کہتا ہے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، قرآن کی طرح حق اور سچ ہے. انکار نہیں کر سکتا تھا. مفتی صاحب کے دلائل موجود تھے مفتی صاحب کے پاس کہ اس مرزے نے خود لکھا ہوا ہے کہ میری وحی قرآن کی طرح حق اور سچ ہے. اب اس کی وحی سنو، وحی سنو وحی. مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ تمہارے دادا نے لکھا ہوا ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی نے، کہ جس نے میری نبوت کا اقرار نہیں کیا اگرچہ اس تک میرا نام نہیں پہنچا، لیکن مجھے نبی نہیں مانا، چاہے اس کو میرا پتہ بھی نہ ہو، مجھے نبی نہیں مانا، وہ کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی ہے. یہ 4 فتوے اس نے ایک لائن میں لگائے مرزا غلام محمد قادیانی نے کہ جس تک میرے نبوت کی بات پہنچی یا نہیں پہنچی اور مجھے تسلیم نہیں کیا وہ کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی ہے. کہاں جی مرزا صاحب اس وحی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب قومی اسمبلی کے ممبروں نے یہ فتویٰ سنا مرزے کی طرف سے تو سب کے کان کھڑے ہو گئے. کہا ہم تو اس بدبخت کو مسلمان مانتے نہیں ہیں، نبی مانتے نہیں ہیں، تو اس کے فتوے کے مطابق ہم سارے ممبر کافر، پھر پکے کافر، اسلام سے نکل کر جہنمی ہو گئے. اللہ نے ممبروں کا اور ذہن صاف کر دیا. اب مرزا ناصر سے کہا یہ فتویٰ ہے؟ کہاں جی ہے، ہاں جی ہے. تو کیا تیرا کہنے کا مطلب کہ جس نے مرزے کو نہیں مانا وہ سارے کافر؟ مرزا ہل گیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اب اگر میں کہوں کہ سارے کافر تو یہ سارے ممبر میرے خلاف ہو جائیں گے، سارے ممبر میرے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہنے لگا نہیں نہیں جی یہاں کافر سے مراد چھوٹا کافر ہے. وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے بڑی مثال دیتے تھی کہ آدمی نے کے پاس نا خنزیر کا ریوڑ تھا. کہا یار انہیں کوئی اچھا سا خنزیر لے کے آؤ. اسے کہا بھائی جان خنزیر اچھا برا نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا ہوتا ہے، خنزیر خنزیر ہی ہوتا ہے. تو کفر ہی ہوتا ہے نا بھائی، چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی چھوٹا کافر. مفتی صاحب نے کہا آگے لکھا ہوا ہے پکا کافر، تو کہتا ہے چھوٹا کافر، تو چھوٹا کافر پکا ہوتا ہے؟ کہتا نہیں جی چھوٹے کفر میں پکا. مفتی صاحب نے فرمایا چھوٹے کفر میں پکا. آگے تیسرا فتویٰ ہے کہ وہ اسلام سے نکل گیا، تو جو اسلام سے نکل گیا وہ چھوٹا کافر کیسے ہوا؟ کہا نہیں جی اسلام کے کئی دائرے ہیں، یہ ایک دائرے سے نکل کر دوسرے دائرے میں چلا گیا. اور کبھی چوہے کو دیکھا کبھی ایک سوراخ سے نکل دوسرے سوراخ میں جا رہا ہے. تو یہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں چلا گیا ہے اسلام میں. جی کیسے اسلام میں رہا؟ آخر میں کہتا وہ جہنمی ہے. تو جو مسلمان ہو اسلام کے اندر ہو وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ قریب تھوڑی دیر کے لیے جائے گا پھر واپس آ جائے گا. لیکن ممبر اسمبلی کے سمجھئے کہ یہ بدبخت ہمیں کافر بنا رہا ہے، ہمیں کافر بنا رہا ہے. اب اگلی بات سنو. دوسری وحی بیان فرمائی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 547 548. اس میں سے بات لکھی ہوئی ہے. کس نے؟ مرزا غلام قادیانی نے وحی لکھی ہوئی ہے کہ تلک الکتب ینظر الیہ کل مسلم بعین المحبت والمودت الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم وہم لا یقبلون. اللہ کی قسم اگر اس مرزے کے اس کفر کو واضح کرنا نہ ہوتا اور اس کے دجل کو واضح کرنا نہ ہوتا میں کبھی بھی اس عبارت کا ترجمہ نہ کرتا. وہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان میری تعلیمات کو
نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر وہ مجھے قبول بھی کرتا ہے اور میری تصدیق بھی کرتا ہے، سوائے کنجریوں کے اولادوں کے، سوائے بدکارہ عورتوں کی اولادوں کے، سوائے زناکارہ عورتوں کے اولادوں کے، وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ یہ اس کی وحی ہے کہ جس نے مرزے کو قبول نہیں کیا وہ زانیہ کی اولاد، وہ بدکارہ کی اولاد اور وہ فاحشہ کی اولاد۔ یہ مرزے کا فتویٰ، مرزے کی وحی ہے قرآن، اس نے بھی لکھی ہوئی اپنی کتاب روحانی خزائن، اس کو وہ قرآن کے مقابلے میں کہتا ہے۔ جب یہ بات سارے ممبروں نے سنی تو توتے اڑ گئے کہ ہم تو مرزے کو مانتے نہیں، اس کا مطلب ہم حرامزادے ہیں، ہم حلالی نہیں ہیں، ہم تو مرزے کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں، علماء دیوانے نہیں ہیں، یہ بات دماغ میں بٹھاؤ۔ ہم کسی کو کافر بنانے نہیں آئے، ہم اس کا کفر بتانے آتے ہیں۔ مفتی صاحب نے مرزے کو آتے ہی کافر کافر کا نعرہ نہیں لگوایا، اس کا کفر بتایا کہ اس کا یہ کفر ہے، یہ غلاظت ہے اس کے اندر، تم اس کے ظاہر پہ جا رہے ہو اور اس کے ٹیپ ٹاپ پہ جا رہے ہو، داڑھی پہ پگڑی پہ جا رہے ہو، نہیں، اندر غلاظت لے کے پھر رہا۔ اتنی بڑی وحی اس نے کہہ دی کہ تم سارے حلالی نہیں ہو، مرزے کو تم نہیں مانتے۔ اب مرزا ناصر دائیں بائیں آئیں شاید وہ کیا کہنے لگا، نہیں نہیں جی، یہاں بغایا سے مراد سرکش ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما کانت امو کی بغیہ، وما کانت امو کی بغیہ۔ جب مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے سامنے آئی تو قوم نے کیا کہا کہ تیرا باپ برا نہیں تھا، تیری ماں بغیہ یعنی زانیہ نہیں تھی۔ یہاں بغیہ کا مطلب بھی زنا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی وہ بغیہ ہے اور یہ بغایا ہے، بلکہ اندھے ایک ہی مطلب ہے، وہ واحد کا صیغہ یہ جمع کا صیغہ، مطلب ایک ہی ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا اچھا میرا چیلنج ہے تجھے، قرآن کی کوئی آیت حدیث کوئی ایسی دکھا کہ جہاں لفظ بغایا ہو اور اس کا ترجمہ زناکار نہ ہو، میں شکست تسلیم کروں۔ اب ان سوال کے جواب کے بعد مرزا ناصر چپ ہو گیا۔ چپ ہونے کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہنے لگا میں مفتی صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیا مطلب؟ شکست تسلیم ہو گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کیوں جواب نہیں دے گا، یہ سارے ممبر یہاں جج ہیں اور تجھے ہر ممبر کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ جج کو حق ہوتا ہے کہ وہ سوال کرے، مفتی صاحب کے سوالوں کا جواب تجھے دینا پڑے گا۔ کل دوں گا، کل سے پرسوں، پرسوں سے ترسوں، ترسوں سے چرسوں، 9 دن چلی، 9 دن بات ہوتی رہی، کوئی بات جواب نہ دے سکا۔ 4 دن لاہوری گروپ سے معاملہ طے ہوتا رہا، وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ 13 دن کے بعد 6 ستمبر کا دن آ رہا ہے، 6 ستمبر کا دن۔ اگلے دن اسمبلی میں بل پاس ہونا تھا اور بل پاس ہونے کے بعد قانون بننا تھا، قرارداد بننی تھی، ترمیم ہونی تھی۔ اب مفتی صاحب کو اور شاہ احمد نورانی صاحب کو اور ایک مولوی صاحب کو، ان تینوں کو بھٹو نے اپنے گھر بلایا۔ بھٹو صاحب بھی موجود ہے، کوثر نیازی بھی موجود ہے، عبدالحفیظ پیرزادہ بھی موجود ہے۔ ہاں جی کیا کرنا ہے جی، آپس میں اتفاق رائے کر لیں تاکہ صبح پھر آپس میں ہمارا جھگڑا نہ ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ مفتی صاحب نے کہا اچھی بات۔ خیر لمبی چوڑی بحث کے بعد بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے بھی قانون بنا دو کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، بات ایسے مضبوط نہیں ہو، بات کرنی ہے تو مرزا غلام قادیانی کا نام، اس کے گروپ کا نام لکھنا پڑے گا۔ یہ لکھو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور لاہوری گروپ یہ دونوں ختم نبوت کے منکر ہیں، دونوں کافر ہیں۔ تو پیرزادہ عبدالحفیظ بول پڑا کہ بھی قومی اسمبلی کے قراردادوں میں یہ جو مسودہ بنا ہوا ہے اس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، تو ہم اس کا نام کیوں لکھیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا حضرت ہوش کے ناخن میں قائد اعظم محمد علی کا نام لکھا کہ نہیں لکھا؟ جب ان کا نام آ سکتا ہے تو ان کا بھی آ سکتا ہے۔ یہ مفتی صاحب بول کریں، مولوی نے کیا کیا ہے، یہ مولوی بول رہا ہے۔ پھر آیا کوثر نیازی کہنے لگا کہ حضرت اس پلید کا آپ نام یہاں اس قانون میں ترمیم میں لکھنا چاہتے ہیں، یہ پورا ترمیم، پورا مسودہ، پوری قرارداد ناپاک ہو جائے گی۔ کوثر نیازی نے یہ کہا۔ مفتی صاحب نے کہا قرآن میں شیطان کا نام ہے کہ نہیں؟ فرعون کا نام ہے کہ نہیں؟
نمرود کا نام ہے کہ نہیں, خنزیر کا نام ہے کہ نہیں, تو قرآن ناپاک ہو گیا. کہ جب ان کے ناموں سے قرآن ناپاک نہیں ہوتا تو اس غلام احمد قادیانی کے نام لکھنے سے ہماری قرارداد, ہمارا قانون بھی ناپاک نہیں ہوگا. پھر خاموش. اچھا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہار گئے, بھٹو صاحب بھی ہار گئے, حالانکہ بلا کا ذہین آدمی تھا یہ بھٹو. آپ کیا کیا کہتے ہیں؟ کہا جی لکھو. بلکہ کوثر نیازی نے یہ بھی کہا کہ بھی احمدی لکھ دو, احمدی لکھ دو. یہ قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ذہن میں رکھنا احمدی وہ نہیں ہمیں, ذہن میں رکھنا ہم احمدی ہیں. کہا جی احمدی لکھو. مفتی صاحب نے فرمایا کوثر نیازی دماغ ترا ٹھیک ہے, میں تو ان کو احمدی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں, اسی پر تو بحث ہو رہی ہے, میں ان کو احمدی کیوں لکھوں؟ اچھا جی کیا لکھتے ہیں؟ اچھا ایسے کرو, یہاں لکھو کہ قادیانی اور پھر بریکٹ میں لکھ دو احمدی اور لاہوری گروپ. وہ لوگ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور لاہوری گروپ, یہ غیر مسلم اقلیت ہے. یہ بریکٹ میں کیوں لکھوایا؟ کیونکہ جو چیز قرارداد میں یا ترمیم میں شامل ہو اور وہ بریکٹ میں آ جائے تو وہ قانون کا حصہ نہیں ہوتی. مفتی صاحب نے عقل سے کام لیا, اور اصل بات جو مفتی صاحب نے لکھوانی تھی کہ قادیانی لاہوری گروپ, قادیانی گروپ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں, حضور کے ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ مفتی صاحب نے واضح طور پر ترمیم میں بغیر بریکٹ کے لکھوا دیا تھا. بھٹو نے کہا ٹھیک ہے کہ ہو گیا کام, لیکن پھر علماء شش و پنج میں کہ صبح پتہ نہیں کیا کرتا ہے. سنو علماء نے کیا کیا ہے. مفتی صاحب واپس آ گئے, لیکن پریشان تھے کہ کیا ہوگا. پھر مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید امین گیلانی شاعر ختم نبوت رحمۃ اللہ علیہ, سید زادہ, یہ چاروں گئے ہیں مفتی بھٹو کے پاس. سید امین گیلانی جانے لگے تو تمام علماء سے کہا, مفتی صاحب سے, یوسف بنوری صاحب سے, لدھیانوی صاحب سے, کہ آپ نہیں بولیں گے, وہاں جا کے میں بات کروں گا. کہا تو کیا بات کرے گا, تو شاعر ہے, وہاں جا کے شعر سنائے گا. کہا نہیں بس آپ کو میں نے کہہ دیا نا, آپ چھوڑ دیں, اس کو سمجھانا میرا کام ہے. کہا دیکھ ہماری بات گڑبڑ نہ کروا دینا. کہا نہیں, بھروسہ کرو مجھ پر, اعتماد رکھو مجھ پر, مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. میں اپنے انداز سے بھٹو کو سمجھاؤں گا. رات کے وقت بھٹو کے گھر پہنچے ہیں, لیکن امین گیلانی نے فرمایا تھا ان چاروں سے کہ جب تک میں نہ کہوں کرسی پر نہیں بیٹھنا, کھڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے. بھٹو کے پاس گئے ہیں اس کے گھر میں, بھٹو نے سلام دعا کی, کرسیاں پڑی ہوئی تھی, بیٹھو جی. کہتے علماء نے کیا کیا. سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ, سید زادہ, میرے نبی کی آل میں سے, اس نے یوں جوڑی لی اور بھٹو کے قدموں میں بیٹھ گیا. بھٹو کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہا بھٹو یہ میری جوڑی نہیں ہے, یہ حسن حسین کی جوڑی ہے. کہ حسن حسین تجھ سے اپنے نانا کی عزت کی ناموس کی بھیک مانگنے بیٹھا ہے. بھٹو یہ میری جوڑی نہیں ہے, یہ فاطمہ میرے نبی کی لخت جگر کی جوڑی ہے, کہ وہ فاطمہ اپنے ابا کی عزت کی ناموس کی بھیک مانگنے تجھ سے آئی ہے. علماء نے کیا کیا, اپنی عزت تک میرے نبی کی عزت پہ قربان کی ہے. سفید داڑھی کی ساتھ سید زادہ تھا, سید زادہ تھا. یہ بھٹو کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے, اولاد کے لیے نہیں, پیسے کے لیے نہیں, نوکری کے لیے نہیں, میرے نبی کی عزت کے لیے بیٹھا تھا. بھٹو نے کہا اب کیا کر رہے ہیں. بھٹو بھی رو پڑا, باقی علماء بھی رو پڑے تھے. اٹھے کہا نہیں, جب تک اس جولی میں خیرات نہیں ڈالے گا میرے نبی کی عزت کی ناموس کی, میں نہیں اٹھوں گا. یہ حسین کی جولی ہے, حسن کی جولی, فاطمہ کی جولی ہے. آگے بھیک مانگنے تیرے در پر آئے ہیں, خالی ہاتھ پر لوٹا تھا. بھٹو نے اس کو کندھوں سے اٹھایا, کہا جو کہیں گے وہی ہوگا, جو کہیں گے وہی ہوگا. میں مسلمان ہوں, حضور کا ماننے والا ہوں, اہل بیت کو ماننے والا ہوں. کا صبح ہمارا بل پیش ہونا ہے, قرارداد پاس ہونی ہے, کوئی قومی ممبر, قومی اسمبلی کا ممبر اس کے خلاف دستخط نہ کرے, سب اس کے حق میں کرے, تو ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. راتوں رات بھٹو نے سارے اپنے اراکین کو بلایا. بھٹو کی حکومت تھی, دیکھو کل مفتی محمود صاحب بل پیش کر رہے ہیں, کوئی اس کے خلاف نہ جائے, کوئی اس کے خلاف نہ جائے. پھر 7 ستمبر کا دن آیا, اللہ کی قسم ووٹنگ ہوئی, ایک ممبر بھی مرزا غلام قادیانی کے حق میں
میرے نبی کی نبوت کے خلاف نہیں اٹھا. اللہ نے اسلام کو جتا دیا اور کفر کو ہروا دیا. میرا آپ سے چھوٹا سا سوال, اگر مفتی محمود صاحب اسمبلی میں نہ ہوتے مسئلہ حل ہو سکتا تھا؟ تو پھر ہم یہ کیوں جملے کہتے ہیں کہ مولوی نے کیا کیا, مولوی کا سیاست سے کیا کام, مولوی کا اسمبلی سے کیا کام؟ اس وقت علماء نہ ہوتے, میں پھر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے قادیانی آج تک ان کا کفر چھپا رہتا. اتنا بڑا احسان کر کے گئے ہیں یہ علماء. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فیصلے کے بعد عمرے پر گئے. ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تھے, مدینہ میں تھے. پتہ چلا مفتی صاحب آ رہے ہیں, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اللہ کے مفتی محمود صاحب مدینہ پہنچے, مواجہ شریف پہنچے, حضور کو سلام پیش کیا, ابو بکر کو سلام پیش کیا, عمر کو سلام پیش کیا. سلام پیش کر کے پھر باپ و سلام سے اندر جانے لگے. حضرت ابھی تو آپ سلام پیش کر کے آئے, پھر جا رہے ہیں, ابھی آرام کر لیں پھر آ جائیں. کہا نہیں, اب جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کرنا ہے. وہ تو مسنون طریقہ تھا, میں نے کر دیا سلام. اب جس مقصد کے لیے وہ مقصد میں نے بیان کرنا ہے. اب کون سا مقصد رہ گیا؟ کہ چلو. مفتی صاحب پہنچے ہیں میرے نبی کے روزے کے سامنے, مواجہ شریف کے سامنے پہنچے. پہنچتے ہی میرے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہچکیاں شروع ہو گئی. رو رہے ہیں ساروں قطار, سارے لوگ رو پڑے. کیا بات ہے کہ مفتی صاحب نے کرنی ہے؟ تو حوصلہ ہوا, ایک بات کہی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا کہ ہم نے آپ کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کو کافر قرار دے دیا ہے, کافر قرار دے دیا. اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے ہمارے حضرات کی طرف سے, اور ان کا سارا صحرا کس کے سر پہ جاتا ہے؟ علماء کے سر پر. پھر ان علماء کا سرخیل مفتی محمود مولانا فضل الرحمان صاحب برکاتہم کے بعد محترم کے سر پہ جاتا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ یہ ذہن سے یہ خدش نکالو کہ اسمبلی میں مولویوں کا کیا کام ہے. اب یہ تازہ 2 کام ہوئے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے حل کروائے ہیں, اور وہ میں نے بتایا نا, پھر آپ لوگوں کو پیٹ میں مروڑ ہوگا, ناراض نہ ہونا, میری وہ باتیں کسی ہضم نہیں ہوتی. تازہ 2 مسئلے ہیں جو ابھی مولوی فضل الرحمان نے حل کروائے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہر حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں. بھائی مولوی فضل الرحمان حکومت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر دین کے خلاف کوئی قدم اٹھانے نہیں دیتا. چلو بتا دیتا ہوں, یہ چاچا شہباز شریف جانے سے 2 دن پہلے, اس کے جانے سے 2 دن پہلے ایک کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی میں مسلمانوں کو بھی ڈالا جا رہا, ہندوؤں کو بھی ڈالا جا رہا, سکھوں کو بھی ڈالا جا رہا, بدھ مست کو بھی ڈالا جا رہا, اور اچھوتوں کو بھی ڈالا جا رہا, اور 2 نامعلوم افراد بھی ڈالے جا رہے تھے کہ جو وہ 2 لوگ جو اپنا مذہب چھپاتے ہیں. کون چھپاتا ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ اور مرکزی رہنما مولانا اللہ وسائل صاحب کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی, راتوں رات مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا کہ حضرت چوری چھپے یہ بل پاس ہونے لگا ہے, ایکشن لیا جائے. میں قربان جاؤں علماء پر اور اپنے قائد پر. ایک فون شہباز شریف کو کیا ہے اللہ کی قسم, صبح وہ بل اسمبلی میں کو آنا دور کی بات, اسمبلی والوں کا چہرہ بھی نہ دیکھا. یہ بل پاس نہیں ہونے دیا. ہم کہتے ہیں علماء نے کیا کیا برو. اس لیے بھائیو آپ سے گزارش ہے, علماء سے محبت رکھو, علماء کا تعاون کرو. جان مان نہیں لگا سکتے, دعا کرو. دعا نہیں کر سکے کس کو لگام دیتے. غلط بات نہ کرو, اختلاف رکھو. میں تو یہ 6 مہینے سے عرض کر رہا ہوں, اختلاف رکھو, اختلاف ختم نہیں ہوگا, لیکن ادب کا دائرہ, تمیز کا دائرہ ہونا چھوڑو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ میں علماء سے محبت حاصل کرو.